بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی اور ناپاکی کے متعلق ہمارا آخری دو مسئلے ہیں جو بہت ضروری بھی ہیں اور اکثر اور بیشتر ہمیں گھروں میں یہ درپیش ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اور سوال یہ ہے کہ ناپاک بستر تھا، اس پر کوئی شخص سویا اور پسینے سے بستر بھیگ گیا تو اس کا بدن اور کپڑے ناپاک ہوئے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بستر اتنا بھیگ گیا کہ اس کی تری اور اس کی وہ رطوبت پھر بدن اور کپڑوں میں لگ جائے تو ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو یہ مسئلہ اکثر ہمیں گھروں میں درپیش ہوتا ہے۔ بستر بھی ناپاک ہوتا ہے، منی وغیرہ لگی ہوتی ہے یا بچوں نے پیشاب کیا ہوتا ہے یا اس کے اوپر چادر ناپاک ہوتی ہے، یا بچوں نے اس پر یا پیشاب وغیرہ کیا ہوتا ہے، اور گرمی کا موسم اور آدمی سو جائے اور بہت زیادہ پسینہ آ جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ بستر اتنا بھیگ گیا کہ اس کی رطوبت اور تری پھر بدن اور کپڑوں میں لگ جائے تو ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ پھر وہ کپڑے اور بدن اور کپڑے پھر ناپاک قرار دیے جائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قالین پر کچھ ناپاکی پیشاب وغیرہ لگ کر خشک ہو گیا اور بعد میں اس جگہ پر گیلا پاؤں رکھ دیا تو کیا پاؤں بغیر پاک کیے نماز ہو جائے گی؟ اور جس جا نماز وغیرہ پر ایسا گیلا پاؤں رکھا جائے کیا وہ پاک ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر پاؤں اتنا گیلا ہو کہ اس سے قالین خوب تر ہو جائے اور اس پر اتنی تری آ جائے کہ اس پر کوئی دوسری چیز رکھی جائے تو اس کو بھی وہ تری لگ جائے تو پاؤں ناپاک ہو جائے گا۔ پھر یہ پاؤں جا نماز پر رکھا اور اس پر تری نظر آنے لگی تو جا نماز بھی ناپاک ہو گئی، اور اگر قالین اتنا زیادہ نہیں بھیگا تو پاؤں ناپاک نہیں ہوا۔ تو یہ مسئلہ بھی اکثر ہمارے گھروں میں وہ درپیش ہوتا ہے کہ بعض کمرے ایسے ہوتے ہیں جو اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں اور اس کمرے میں کارپیٹ یا قالین ہوتی ہے، وہاں ہم باتھ روم میں جاتے ہیں اور وہ قضاء حاجت وغیرہ کر کے باقاعدہ وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد ہم جب گیلے پاؤں کے ساتھ اس کارپیٹ پہ آتے ہیں یا قالین پہ آتے ہیں اور اس کارپیٹ یا قالین پہ بچوں نے پیشاب کیا ہوتا ہے یا اور کوئی تر ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے یا بس اوقات منی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اس پر پھر ہمارا گیلا پاؤں آتا ہے اور وہ اتنی گیلائی اور اتنی تری ہوتی ہے کہ اکثر اور بیشتر وہ پاؤں تو اتنے جلدی خشک نہیں ہو جاتا ہے، اس میں اتنا پانی تو لگا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کارپیٹ تر ہو جاتی ہے، پھر وہیں تری واپس پاؤں میں لگتی ہے اور جا نماز پر جاتے ہیں تو اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جو کارپیٹ وغیرہ ہے، قالین ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اگر پاک نہیں رکھ سکتے، ناپاک ہو چکا ہے تو آپ باتھ روم سے نکلتے وقت وہاں جائے نماز تک پورے احتیاط سے آئیں اور طریقے سے آئیں اور اس جگہ کو یاد رکھیں یا کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر جا نماز تک آ کر اپنی نماز وہ پڑھ لینی چاہیے۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے پاکی اور ناپاکی میں، اور اللہ تعالی ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل پر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔